من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے اندر سب سے پہلے درجے پہ توحید آتی ہے، شرک سے بچا ہوا ہو بندہ، اسی ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہو، اسی ایک رب کو اپنے حاجت روا سمجھتا ہو، اسی ایک رب کو مولا سمجھتا ہو، اسی ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھتے ہوں، اسی ایک رب کے سامنے سجدے ہوتے ہوں، اسی ایک رب کے سامنے رکوع ہو، نظر و نیاز ہو، منتیں ہوں، قربانیاں ہوں، دعائیں ہوں، دہائیاں ہوں، خوف ہو، امید ہو، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو رب کی عبادات کے اندر داخل ہیں، جو رب ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کسی اور مخلوق کو ملانا اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ سجدے یہاں بھی ہو رہے ہیں، سجدے درگاہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی یا اللہ یا اللہ، وہاں پر بھی یا غوث پاک، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ روزے، یہ تراویح، یہ نمازیں، یہ تہجد گزاریاں، یہ دعائیں سب واپس منہ پہ دے ماری جائیں گے، رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی مشرک کی دعائیں، نہ مشرک کی عبادت۔ اپنے آپ کو بچائیں اس معاملے میں۔ رمضان سے اگر آپ کو فائدہ حاصل ہونا ہے، رمضان سے رب کی مغفرتیں آپ پر اترنی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے توحید پر لانا۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، نیکیوں میں بتائیں، استغفار میں بتائیں، ذکر و اذکار میں بتائیں، تلاوت قرآن میں بتائیں، اپنی زبان پر تالا لگا لیں۔ اس زبان سے نکلے تو خیر نکلے گا، یہ زبان کھلے گی تو اللہ کے ذکر میں کھلے گی، یہ زبان بند رہے گی ہر بکواس سے، ہر غیبت سے، ہر زبانی گناہ سے، ہر کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے معاملے میں ناحق بولنے سے، کسی عزت اتارنے سے، کسی پر الزام لگانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، جو بھی جتنے زبانی گناہ ہیں جو ہمیں ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والے ہیں، سب سے اپنی زبان کو بند کرتے ہیں۔ یہ زبان بند ہو جائے گی، کھلے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں۔ جس کو یہ توفیق مل جائے نا، بہت بڑا خوش نصیب ہے، جو اپنی زبان پہ اس نے کنٹرول کر لیا۔ اور ہمارے اوقات کو برباد کرنے والا سب سے بڑا ڈاکو سوشل میڈیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رمضان میں سوشل میڈیا کی سرفنگ کو بند کر دیں، خاص کر ہمارے نوجوان، جو ان کی 24 گھنٹوں میں سے 7-8 گھنٹے تو سوشل میڈیا پہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کم سے کم اس مہینے میں سوشل میڈیا کو اپنے لیے آپ وہ دروازہ سمجھ جائیں جو خیر کا نہیں ہے۔ خیر کا اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر آپ جو ہے کوئی حق پرست عالم کی کوئی کلپ سنیں، یا قرآن کی تلاوت سنیں، یا احادیث کی شرح سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ کر دیا کرتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا، آپ پر کوئی گناہ باقی، چلتے پھرتے اللہ نے اس سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے وہ واحد شخصیت اللہ نے پیدا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو معاف کر دیا، جس کا اعلان قرآن کے اندر اللہ نے کر دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے استغفار، رب کی قربتوں میں اور مقام بڑھ جائے، 100 مرتبہ استغفار کیا۔ اور کبھی ہمارا کوئی دن گزرا کہ ہم بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کیے ہوں؟ اب یہ رمضان آنے سے پہلے استغفار اور توبے کے ذریعے سے گناہ بہت ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے پورا جسم گناہوں سے لبریز ہے۔ اللہ کے نعمتیں بڑھ کے گننا چاہیں گے تو اسے گن نہیں پائیں گے، ویسے اگر گناہوں کو ہم گننا چاہیں گے تو بے شمار نکلیں گے۔ کتنے گناہ ہمیں اندازہ بھی نہیں، روزانہ کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، کتنا ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ توبے کے لیے آگے بڑھیے، رمضان آنے سے پہلے معافی مانگ لیں، رب کو راضی کر لیں، استغفار کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، بزرگ عزیز و محترم خواتین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑا شکر ہے جس نے ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اپنی قربتوں میں آنے کے لیے، جنت کے اعلیٰ مقامات پانے کے لیے رمضان جیسا مہینہ جس کی آمد ہے، 4 یا 5 دن کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، یہ ماہ مبارک اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں، اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو خیرات و برکات کی بارشیں اللہ نازل فرماتے ہیں، ان بارشوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو اللہ جنتی بنا دے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں ہمیں اس رمضان کی آمد کی خوشخبری آپ نے سنائی، وہیں پر اس رمضان میں ہم کیسے خیرات و برکات کو سمیٹیں، کیسے اپنے آپ کو مغفرت والے بندوں میں شامل کر لیں، کیسے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہونے والے بندوں کو ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بھی بتا دیے، وہ طریقے بھی بتا دیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی آمد کے لیے سلف صالحین 6 ماہ سے انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور ایک دعا مشہور بھی ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اگرچہ کہ دعا ثابت نہیں ہے، لیکن دعا کے اعتبار سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سلف صالحین نے دعا کی ہے۔ اور دعائیں اس لیے ہوتی تھیں کہ اس مہینے کی فضیلت انہیں معلوم تھی، اس مہینے کی اہمیت ان کا علم تھا، اس ماہ کی خصوصیت اور خصوصیات اتنی زیادہ اللہ نے کر دی ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہو، وہ اس ماہ کو پانے کے لیے تڑپے گا، دعائیں کرے گا۔ احادیث میں کئی ایک فضیلتیں رمضان کی بیان کی گئی ہیں، اگر ہم انہیں سمیٹیں تو 15 وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی، اور یہ تمام صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان 15 خصوصیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں۔ یہ جب ہمارے لیے نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہار کے موسم میں، اسپرنگ کا جو موسم جو ہوتا ہے، اس کے اندر پھول کھلتے ہیں، ہر جگہ جو ہے پھول ہی پھول ہوتے ہیں، بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے، آب و ہوا بڑی لطف اندوز ہوتی ہے،
لوگ جو ہے پکنک منانے کے لیے نکلتے ہیں، لطف اندوزی کے لیے، ہوا خوری کے لیے چہل پہل ہوتی ہے۔ موسم میں سب سے اہم ترین خوشنما موسم یہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم کو بہار کا موسم بنا دیا، جہاں ہر موقع پر مغفرتیں ہیں، ہر چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی رب کی رحمت ہے؟ اگر ہم غور کریں نا تو عمومی طور پر ہم اعمال کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب قبول کر لے اس کے لیے ہمارے کچھ اقوال بھی ہوتے ہیں، اعمال بھی ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ جو عبادت کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے، اس کے اندر کمال درجے کی اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے ہم کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں یا بیوی سے محبت ہوتی ہے تو ہم جو ہے شوہر اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے لیکن کبھی آئی لو یو نہیں بولتا، جسے بیوی سمجھتی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس مہینے میں بھی ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، یہ کمال درجے کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ اور محبت بھی عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ ہم صرف اللہ کے عذاب سے، بھائی اللہ اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نہیں کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب اترے گا، یہ نہیں تو اللہ ناراض ہو۔ جتنی اس کی ناراضگی، اس کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے محبتوں کی، اپنے رحمتوں کی، اپنے مغفرتوں کی اللہ نے بشارتیں دی۔ اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ نے عذاب کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے رحمت کا ذکر کیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبی علیہ السلام میرے بندوں کو آپ خبر کر دیں کہ میں وہ ہوں جو بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا غفور ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں خوش ہو جاتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اخلاص کے ساتھ اگر ایک تن کا بھی اللہ کے راہ میں دیا گیا تو قبول کر لیتا ہوں، پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہوں، مغفرتوں والا رب ہوں، غفور رحیم۔ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحمتوں والا ہوں، رحمتیں ہمیشہ میرے مومنوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ہاں، سرکشی پر، مسلسل مجھ سے ناراض کرنے پر، توبہ نہ کرنے پر، اپنی غلط روش پر آگے چلتے رہنے پر میری پکڑ بھی آتی ہے، عذاب بھی دیتا ہوں، لیکن وہ عذاب کا مرحلہ بہت کم ہوتا ہے، رحمتوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، آسمانوں سے بھی وسعت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر یہ کلمات لکھ دیے ہیں، وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا، زندگی لٹا دیتا، ایک ماں اپنی محبتوں کا وہ دریا بہا دیتی ہے کہ اس دریا کے اندر وہ بچے غوطہ خور ہوتے ہیں، اسی میں ڈوب کر رہتے ہیں۔ اس لیے ماں کی محبت غالب ہوتی ہے باپ کی محبت پر، کیونکہ ماں اپنی محبتوں کا اظہار کر دیتی، باپ اظہار نہیں کرتا۔ لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ماں کی محبتوں پر بھی باپ کی محبت اس اعتبار سے غالب ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے ایک لمحہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے وہ سوچتا بھی ہے، جوڑتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، نہ دن کو دن سمجھتا ہے نہ رات کو رات سمجھتا ہے، اولاد کی آسانی، ان کے سکون کے لیے، ان کے آسائش کے لیے۔
ایک باپ کے اندر جب یہ ایک ماں کے اندر جب اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں تو رب العالمین جو جو الرحمن اور رحیم ہے پوری کائنات پر اس کے رحمتوں کا نزول ہے، ورنہ یہ کافر بھی اس کو شربت ماں ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ تو ان کی رحمتوں کے بارے میں اللہ نے خود اپنے عرش پر لکھ دیا ہے، جیسے صحیح حدیث میں بات آتی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ رحمتوں والا رب ہمیں خصوصی رحمتیں اور زیادہ اس مہینے کے اندر عطا کرنے کے لیے آگے اللہ نے رکھا ہے اس ماہ مبارک کو۔ تو ہماری اطاعتیں، ہماری عبادتیں، اس کے اندر سب سے پہلے ہماری محبتوں کا اظہار ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان عبادتوں کی مثال کے طور روزہ، سیام کے اندر جب ہم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ وہ حرکت کرتے ہیں جس سے رب ناراض ہو، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ کچھ پیتے ہیں، نہ کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے، یہ کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ رب سے وہ محبت ہے، رب کا جو ہے وہ تقویٰ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے کہ وہ رب ناراض ہو جائے گا، وہ رب مجھے وہ انعام نہیں دے گا جو انعام ایک روزے دار کے لیے اس نے رکھا ہے۔ باب الریان سے اس کا پکار ہے، اس کو پکارا جائے گا، وَأَنَا أَجْزِي بِي فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میرے اور بندے کے درمیان راز ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نماز پڑھتے ہیں جانتے ہیں بازو والے، صدقہ دیتے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، حج کر رہے ہیں سب کے سامنے ہو رہا، عمرہ کر رہے ہیں سب کے ساتھ طواف ہو رہا، لیکن یہ صیام کا یہ عمل ہے جو آپ کے رب کے درمیان کا راز ہے، کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت میں آپ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ رب یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی محبتیں اس رب کے ساتھ کتنی ہیں۔ یہ محبتوں کا وہ عروج ہے، یہ محبتوں کی وہ بلندی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر یہ گھونٹ تو کیا ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتا، ایک لقمہ تو کیا ایک دانہ بھی اس کے حلق سے نیچے سے نہیں اترتا۔ کیوں؟ میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، رب مجھ سے خوش نہیں ہوگا اگر میں روزہ نہ رکھوں۔ اسی وجہ سے صیام بندے اور رب کے درمیان میں راز ہے، اور ان محبتوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ درجات رکھے ہیں، وہ اعلیٰ انعامات رکھے ہیں جو رمضان میں اللہ رکھتے ہیں، جس کو میں نے یہاں پر 15 ان فضائل اور ان اللہ کے رحمتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی اللہ بند نہیں رکھتے، پورے دروازے کھول، اور جنت کے 7 بڑے دروازے، جنت کے 8 بڑے دروازے ہیں، ان سبوں کو اللہ کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں، کوئی دروازہ اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رکھتے۔ 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے۔ تیسری بات، بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، جنات کے جو سرغنے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں تاکہ رمضان کے اندر گناہ کم ہو جائے، معصیتوں کے اندر انسان ڈوبنا یا بند کر دے یا کم کر دے، جس کی وجہ سے بندہ خود کیا ہوتا ہے، رب کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کبھی مسجد میں آیا نہیں وہ مسجد میں دکھتا ہے، جو پچھلی صفوں میں رہتا ہے وہ آگے کے صف میں آنے کی کوشش کرتا ہے، سارا سال قرآن کو اٹھایا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، اب لے کر بیٹھا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھنے بھی نہیں آتا، ہجے کر کر کے جوڑ جوڑ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نیکی کی طرف رغبت آ جاتی ہے۔ یہ شیاطین کی قید کا ایک اثر ہے جو اللہ ریفلیکشن جو ہے اللہ نے رکھا ہے۔ نمبر 5 درجات کی بلندی ہے۔ نمبر 4 جو ہے نفس کو اللہ نے صیام کے ذریعے سے کمزور کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ 2 ہی شیاطین، دو ہی جو ہے وہ اصل سورسز ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹرنل سورس ہے شیاطین جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ایک انٹرنل سورس ہے جو ہمارا نفس ہے جس کو اللہ کمزور کر دیتے ہیں صیام کے ذریعے سے۔ باہر کے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، اندر کے نفس کو اللہ نے کمزور کر دیا صیام کے ذریعے سے۔ یہ دونوں دشمن جو ہمیں اللہ کی طرف رغبت رکھنے سے دور لے جاتے ہیں،
گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کا سد باب کر دیتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ باؤنڈیڈ کر دیتے ہیں کہ وہ آگے نہیں آ سکتی۔ وہ ہمیں اپنے نفسانی خواہشات یا شیاطین کی پیروی ان دونوں سے یہ روکنے کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا اس ماہ کے اندر۔ اسی طرح نمبر 6، نیکیوں کے ثواب میں زیادتی، نیکی کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں بات آتی ہے کہ ایک اللہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، فرض کو 70 فرض کا درجہ دیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن عمومی طور پر نیکیوں کا اجر، نیکیوں کا ثواب اللہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور نمبر 7، چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ روزہ رکھ لیے مغفرت ہے، قیام کر لیے مغفرت ہے، کسی کو جو ہے افطار کرا دیے چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی صحیح، مغفرت کا اعلان ہے، صدقہ و خیرات پر مغفرت کا اعلان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں اللہ نے دی ہیں۔ نمبر 8، جنت کو اللہ سنوارنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، کیا کرتے ہیں؟ گھر کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، لائٹوں سے سنوارتے ہیں، اگر پھول اگر سستے ہیں تو پھولوں سے بھی سنوار دیتے ہیں پورا گھر، جس جیسی حیثیت ہے۔ اور بعض لوگ ماشاءاللہ رمضان کی آمد پر وائٹ واش بھی کرتے ہیں اپنے گھروں کا، لائٹنگ سے بھی سنوارتے ہیں۔ رمضان کی خوشی، اس سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے کئی لاکھ کئی کروڑ بندے جنتوں میں داخل ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس خوشی میں جنت کو اللہ حکم دیتے ہیں سنوار دیا جائے، فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں جنتوں کو سنوارا جائے۔ یہ تو آپ کی لائٹیں ایسی ہوتی ہیں، کرنٹ گیا لائٹیں بجھ گئی، وہ تو رب کے نور کی جو ہے وہ روشنیاں ہوں گی اور قمقمے ہوں گے جو کبھی بجھنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ جنتوں کو سنوارتے ہیں جب بندہ اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے۔ من غدا او راح، جس نے فجر کے لیے نکلا یا شام کی کسی نماز سے نکلا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اس کی مہمان نوازی کا انتظام کرو، یہ بندہ میری جنت کی طرف آ رہا ہے۔ یہ تو پورا ماہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جنت کو سنوار دیا جائے۔ اور ملائکہ کو نمبر 9، ملائکہ کو استغفار کا حکم دیتے، میرے بندے میری طرف آ رہے ہیں، تم ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگو۔ کون؟ یا اللہ یا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم گنہگار رب کو بھولے ہوئے، خطاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے اعمال نامے میں، نہ ہماری نمازیں برابر، نہ ہماری دعاؤں کے اندر خشوع و خضوع، بلکہ ہم میں سے کئی ایک ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جو رب کو چھوڑ کر، رب کے دربار کو چھوڑ کر درگاہوں کے ان پتھروں پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہاں پر اپنے سجدے، وہاں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعائیں مانگنے والے بد نصیب بندے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو بندہ توبہ کر کے رب کی طرف آ گیا، رب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے ان ایمان والے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، استغفار الملائکہ۔ اور نمبر 10، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کئی مواقع بڑھا دیے۔ جو دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئیں، رمضان میں آپ اخلاص کے ساتھ رب سے اپنا تعلق مضبوط کر کے ان دعاؤں کو اللہ سے آپ مانگتے رہیں، یقیناً وہ دعائیں جو آج تک قبول نہیں ہوئی اس ماہ کے اندر قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک مبارک رات رکھی ہے جس کو قدر والی رات اللہ نے بنا دی ہے، نزول قرآن کی رات جس کی فضیلت اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر بنا دی ہے۔ 83 سال 4 مہینے 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس مسلسل اگر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے تو جتنا آپ کو اجر ملے گا اس سے بھی زیادہ اللہ اس ایک رات کے عوض میں اللہ آپ کو عطا فرما۔ یہ قدر والی رات جو کہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے، آخری عشرے میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 12، سمندر کی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کی اس کی جو اطاعت ہے، اس کی جو عبادت ہے، اس کے لیے سمندری مخلوق کو بھی اللہ مسخر کر دیتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کریں، اس بندے کے لیے مغفرت۔ ذرا سوچیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ایک دن کے اندر، رب کو کتنی مرتبہ ناراض کرتے ہیں، کتنے فرائض سے غافل ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی
رب سے دور ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اسلام سے دور ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کاموں کے اندر جھوٹ، ہمارے کاروبار میں دھوکے، ہماری بات چیت کے اندر گالی گلوچ، اذکار سے دور، نمازوں سے دور، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو سجدے یہاں پر ہیں لیکن دل پریشان، دل کہیں اور۔ کون سا خشوع و خضوع ہمیں نمازوں کے اندر؟ عبادتیں ناقص، ہمارے اعمال ثواب کے اجر کے مستحق نہیں اگر رب کی رحمت نہ ہو۔ یہ ہماری بندگی کے اندر اگر پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو ہم جو فرسٹ لاسٹ ہوں گے، لاسٹ سے ہم فرسٹ ہوں گے، ویسے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب العزت ہمارا تھوڑا سا اس کی طرف آگے بڑھ کر آنے کو رب العزت ایسے خوش ہوتے ہیں کہ کائنات کی مخلوق کو اللہ مسخر کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے، دعا کرو دعا کرو، اس کی مغفرت ہو جائے، جنتیں مل جائیں، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ وہ مخلوق جو معصوم ہے، وہ مخلوق جس کا گناہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، وہ مخلوق جو اللہ کے مقدس ترین مخلوق ہے، جس کو اللہ نے تسبیحات کے لیے پیدا کیا، چاہے فرشتے ہوں جو مقدس ترین مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، ان کو شرک کیا ہے نہیں معلوم، رب کی نافرمانی کیا ہے نہیں معلوم، وہ اللہ کی تسبیح میں مگن ہیں۔ سبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو ہیں، زمین میں جو ہیں، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ یہ بے خطا مخلوق، یہ گناہوں سے دور مخلوق، جس کا گناہ کیا ہے، عصیان کیا ہے، رب کی ناراضگی کیا ہے، ان کو نہیں پتہ، اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس گنہگار مخلوق کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر کر دے۔ کتنی بڑی رحمت، کیسی محبتیں ہونی چاہیے ہمیں رب کے ساتھ، کبھی سوچا ہم نے؟ وہ رب رحیم و رب غفور، اس کی کس طرح کی عظمتیں ہیں، کس طرح کی مغفرتیں ہیں۔ اگر انسان اگر غور کرے تو سجدے شکر سے اس کا سر نہ اٹھ پائے۔ کس کس بات پر ہم شکر ادا کریں، کس کس نعمت پر ہم اللہ کی حمد و تعریف کریں گے۔ اور یہ رمضان کے اندر خصوصی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یہ جو بھوکی جو عبادت ہے، پیٹ خالی ہے، معدہ خالی ہے، تو لازمی طور پر ایک قسم کی بدبو بھی منہ سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ رسول اللہ سے مسواک کیا کرتے تھے، ہمیں مسواک سے بھی لوگوں نے منع کر دیا، نہیں جی مسواک کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر مکروہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا ہو جاتا، صحابہ کا ہو جاتا۔ نظافت ہر وقت مطلوب ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ رسول اللہ سے مسواک کیا کرتے تھے، حالت سیام کے اندر مسواک کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ منہ کی بدبو نہیں ہوتی، یہ معدے کی خالی ہونے کی بدبو ہوتی ہے، لوگوں کے لیے بدبو ہوتی ہے، لیکن رب العزت کے لیے دنیا کا سب سے بہترین جو عطر ہے، دنیا کا سب سے بہترین جو خوشبو ہے، دنیا کی سب سے بہترین جو سینٹ انسان تیار کر سکتا ہے، ان سب سے کہیں زیادہ اعلیٰ خوشبو اللہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ اس کی عبادت، اس کی محبت کی خوشبو ہے۔ بندہ جو سیام رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو پانے کے لیے، اللہ کے ہاں قربت کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، تو پھر یہ خوشبو اللہ کو کیسے پسند نہیں آئے؟ کسی محبوب سے ملنے کے لیے، کوئی عاشق اپنے محبوبہ سے ملنے کے لیے بڑا تھکن والا سفر، بڑا دور کا سفر، غبار میں اٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، حالت حیران پریشان، بال بکھرے ہوئے جا کے کھڑا ہوتا ہے محبوبہ کے سامنے، تو محبوبہ کیا کرتی ہے؟ لپیٹ لیتی ہے، نہیں دیکھتے کہ اتنا جو ہے اس کے کپڑے گندے ہیں، اتنا پریشان ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے، نہیں، وہ بدبو اس کے لیے خوشبو ہوتی ہے۔ دنیا کے عاشق معشوق کا معاملہ ہے، وہ رب جس کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہم اس کے محبوب انشاءاللہ بنیں گے، تو یہ ہماری یہ بدبوئیں اگر نکلتی ہیں منہ سے، تو یہ بدبوئیں اللہ کے پاس دنیا کی سب سے بہترین خوشبو سے زیادہ بہترین خوشبو، کیونکہ اس کی اطاعت میں، اس کی محبت کی علامت کے طور پر یہ عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سیام رکھنے والا، صوم رکھنے والا، اس کے لیے رب العزت نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ میں اس کو کتنا دوں گا، ہر عمل کے لیے حد بندی ہے۔
کہ 10 سے لے کر 700 نیکیاں ایک عمل کرتے ہیں، رب کی رحمت کیا ہے؟ کم سے کم 10 نیکیاں عطا کرے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ لمیٹیشن ہے 700 تک، ایک عمل کا 700۔ لیکن صیام وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لمیٹیشن نہیں رکھا، آؤٹ آف لمٹ ہے۔ کیوں؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود بدلا دوں گا، مجھ پر چھوڑ دو۔ فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ اس صیام کا بدلہ نہ لکھو، تم لکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کمال محبت کی عبادت ہے، یہ راز والی عبادت ہے، میں جانتا ہوں کہ میری خاطر اس نے رکھا ہے تو بدلہ بھی میں ہی دوں گا اس کا۔ اور رب کریم اگر بدلہ دینے پہ آئے تو کیا جنت سے کم بدلہ ہوگا؟ مغفرت سے کم بدلہ ہوگا؟ جہنم سے آزادی سے کم کیا بدلہ ہوگا؟ جنت کے اعلیٰ مقامات سے کم کیا بدلہ ہوگا؟ اسی وجہ سے صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے، باب الریان۔ اس میں سے صرف صائمین گزریں گے، روزے دار گزریں گے، ان کے لیے کھلا ہوگا، ان کے لیے پکارا جائے گا نام بنام انشاءاللہ، جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شامل کر دے اس دروازے سے جن کو پکارا جائے گا۔ اور جب تمام صائمین جب داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسے اور کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آخری بات رمضان کے فضائل میں جو ذکر کی گئی وہ یہ کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کئی بندوں کو آزاد کرتے ہیں، بے شمار، آپ گن نہیں سکتے۔ جب رب العزت نے بے شمار کہہ دیا تو پھر مخلوق نہ مخلوق کا کوئی کمپیوٹر گن سکتا ہے، نہ کیلکولیٹر حساب لگا سکتا۔ ہر رات، فی کل لیلہ، ہر رات مغفرت کی رات، اور جن کی مغفرتیں ان راتوں میں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آخری رات، رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اس ماہ میں اس کو راضی کرنے والے اعمال کیا، اس راہ میں، اس ماہ میں اس کی محبتوں میں آگے بڑھا، کچھ نہ کچھ تو کیا۔ یا رب میں نے تیرے لیے کیا ہے، قبول کر۔ نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، قبول کر لے۔ روزہ رکھ دیا ہوں، ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے، قبول کر لے۔ آخری رات میں اللہ تعالیٰ تمام کو معاف کر دیتے۔ رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مغفرتوں والے بندوں میں اللہ شامل کر دیتے۔ ہے کوئی ماہ اس کے علاوہ جو ان خصوصیات کا حامل؟ یہ وہ خاص مہینہ اللہ میں عطا فرما ہے۔ اب اس کے لیے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حمد و ثنا، اللہ کا شکر ہم ادا کریں، اللہ کے شکر گزار بنے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم ترین مہینہ اللہ عطا فرمانے والے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس ماہ کے اندر عافیت کے ساتھ رکھے، عبادتوں کی توفیق کے ساتھ رکھے، محبت کے اونچے درجے کے ساتھ ہمیں عبادتیں کریں، رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد بن جائے، اور رب کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی جنتیں ہم سب کو حاصل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کئی ایک ایسے ہیں، یہ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس آنے والے رمضان میں وہ نہیں ہیں، ان کا عمل بند ہو گیا، ان کے رمضان یا اعمال ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ آنے والے رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ خیر و برکتیں جو اللہ نے دوسروں کو محروم کر دیا، جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے رہے ہیں جس میں ہم اور مزید اعمال کر کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک صحابی بڑے جو ہے عبادت گزار، بڑے اعمال والے، اور ایک اور صحابی ان کے اعمال کے اندر اس صحابی کی نسبت سے اتنے اعمال نہیں تھے، اتنی نیکیاں، اتنے اللہ کے قربتوں والے عمل ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ ایک صحابی کا جو بڑی محنتیں کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، اس صحابی کا انتقال 1 سال پہلے ہو جاتا،
1 سال کے بعد اس صحابی کا انتقال ہوتا ہے جو اعمال میں اس درجے کے نہیں تھے جو پہلے والے صحابی انتقال کر گئے۔ حضرت ابو طلحہ غالباً انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر ہیں اور یہ 2 صحابہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان میں سے اس صحابی کو جو بعد میں انتقال کر گئے ان کو جنت میں پہلے داخلہ ملتا، اور جو پہلے وہ صحابی جو اعمال میں بڑے بلند درجہ رکھتے تھے ان کو بعد میں اذن ملتا ہے کہ جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ صحابی جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے، ان سے کہا جاتا ہے ابھی تمہارا وقت آیا نہیں، تم چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ صحابی اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر صحابہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی اعمال میں بڑا اونچے درجے کا تھا اس کو مؤخر کیا گیا، اور جو وہ اعمال نہیں تھے جو وہ پہلے والے صحابی کے اعمال تھے اور اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کیا ماجرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابی بعد میں انتقال کر گئے کیا ان کی زندگی کے اندر ایک اور رمضان نہیں آیا؟ اس رمضان کے صیام ان کے اکاؤنٹ میں نہیں لکھے گئے؟ ان راتوں کا قیام کیا ان کے اعمال نامے میں درج نہیں کیا گیا؟ رمضان کے اعمال کے اعتبار سے کیا ان کے درجات بلند نہیں ہوئے؟ ایک رمضان اس صحابی کا کم ہو گیا، ایک صحابی کا بڑھ گیا، تو جس رمضان کا بڑھا دیا گیا عمل جس صحابی کے اکاؤنٹ میں اس کو پہلے داخلہ دیا۔ اللہ اکبر، کتنے رمضان گزر گئے ہمارے اور پتہ نہیں کتنے باقی ہیں، لیکن جو رمضان اب ہمارے سامنے آنے والا ہے عہد کریں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو اس میں وہ اعمال ہمارے ہوں جو رب کو راضی کرتے، وہ اعمال ہمارے ہوں جو ہمیں جنتی بنا دیں، وہ اعمال ہمارے ہوں کہ رب کی رحمت جوش میں آئے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ ہمیں دے دے، وہ اعمال ہمارے ہوں جو اللہ تعالیٰ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو اللہ قبول کرتے چلے جائیں۔ تو اس رمضان جو آنے والا ہے در حقیقت یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی رب کے ساتھ تجارت کا عظیم ترین معاملے والا مہینہ ہے۔ تو اس رمضان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے پلاننگ میں؟ سب سے پہلے ہم اس رمضان کی آمد پر شکر گزار بنیں۔ ان خصوصیات کا مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے۔ شکر گزار کا مطلب یہ کہ ہر رات آپ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، نہیں، صلاۃ الشکر ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت سجدے شکر ہے وہ بھی اگر اچانک کوئی نعمت مل جائے تو، لیکن یہاں حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، ذکر و اذکار میں رہیں۔ شکر گزاری کے قول اور شکر گزاری کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہ کرے، یہ ہے شکر عملی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اب تک جو تقصیر ہوئی، جو بے غفلتیں ہوئیں، جو ہماری کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اس سے ہٹ جائیں، توبہ کریں۔ یہ گلاس میں شربت دیا جا رہا ہے لیکن وہ گلاس گندی ہے یا اس کے اندر نجاست ہے، پیشاب کے قطرے ہیں، شربت بھی اس میں دیا جائے تو کیا وہ پاک ہوگا، پیا جائے گا؟ اس گلاس کو نجاست سے خالی کریں، دھو دیں، استغفار سے، توبہ سے۔ ہمارا جو برتن ہے جس کے ذریعے سے ہم اعمال کر رہے ہیں، جہاں رب کی رحمتیں اترنا ہے، مغفرتیں نازل ہونا، اس کو پاک و صاف کریں نا، توبے سے، استغفار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ کر دیا کرتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا، آپ پر کوئی گناہ باقی نہیں، چلتے پھرتے اللہ نے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے وہ واحد شخصیت اللہ نے پیدا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کو معاف کر دیا، جس کا اعلان قرآن کے اندر اللہ نے کر دیا۔ اس کے باوجود بھی
ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے استغفار، رب کی قربتوں میں اور مقام بڑھ جائے۔ 100 مرتبہ استغفار کیا، اور کبھی ہمارا کوئی دن گزرا کہ ہم بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کیے ہوں؟ اب یہ رمضان آنے سے پہلے استغفار اور توبے کے ذریعے سے گناہ بہت ہیں ہمارے، بلکہ ہمارے پورا جسم گناہوں سے لبریز ہے۔ اللہ کی نعمتیں بڑھ کے گننا چاہیں گے تو اسے گن نہیں پائیں گے، ویسے اگر گناہوں کو ہم گننا چاہیں گے تو بے شمار نکلیں گے۔ کتنے گناہ ہمیں اندازہ بھی نہیں، روزانہ کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، کتنا ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ توبے کے لیے آگے بڑھیے، رمضان آنے سے پہلے معافی مانگ لیں، رب کو راضی کر لیں، استغفار کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ نمبر 3، کسی کا حق آپ کے اوپر اگر ہے لوٹا دیں، ظلم سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ ظالم اس پر رب کی رحمتیں نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا عرش تک چڑھتی ہے، اور ظلم آپ کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو دے دیں اور نیکیوں سے آپ خالی ہو جائیں۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی حق رہ گیا واپس کر دیں، دے دیں اس کو، دنیا ہی میں گلو خلاصی ہو جائے، دنیا ہی میں آپ ظلم سے پاک و صاف ہو جائیں، اور بندوں کے ظلم سے کہیں عظیم ترین درجے کا ظلم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ ظلم ہے جو شرک کی شکل میں ہے۔ اور یہ ظلم اگر انسان کے کسی دل میں، کسی عمل میں اگر ہو، کسی عقیدے میں ہو، کسی قول میں ہو، کسی عمل میں ہو، تو رب اس کا پورا عمل برباد کر دیتے، عمل قبول نہیں۔ اسی وجہ سے رمضان کی مغفرت کی شرطوں میں چاہے صیام ہو چاہے قیام ہو، جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے اندر سب سے پہلے درجے میں توحید آتی ہے، شرک سے بچا ہوا ہو بندہ، اسی ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہو، اسی ایک رب کو اپنے حاجت روا سمجھتا ہو، اسی ایک رب کو مولا سمجھتا ہو، اسی ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھتے ہوں، اسی ایک رب کے سامنے سجدے ہوتے ہوں، اسی ایک رب کے سامنے رکوع ہو، نظر و نیاز ہو، منتیں ہوں، قربانیاں ہوں، دعائیں ہوں، دہائیاں ہوں، خوف ہو، امید ہو، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو رب کی عبادات کے اندر داخل ہیں، جو رب ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کسی اور مخلوق کو ملانا اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ سجدے یہاں بھی ہو رہے ہیں، سجدے درگاہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی یا اللہ یا اللہ، وہاں پر بھی یا غوث پاک، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یہ روزے، یہ تراویح، یہ نمازیں، یہ تہجد گزاریاں، یہ دعائیں سب واپس منہ پہ دے ماری جائیں گے، رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی مشرک کی دعائیں، نہ مشرک کی عبادت۔ اپنے آپ کو بچائیں اس معاملے میں۔ رمضان سے اگر آپ کو فائدہ حاصل ہونا ہے، رمضان سے رب کی مغفرتیں آپ پر اترنی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے توحید پر لانا۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو رب کے سامنے اٹھیں، یہ جبین نیاز، یہ ماتھا اگر جھکے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکے۔ امید کی کرن اگر ہمیں رکھنا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر، رب کے ساتھ، رب کے مخلوق کے ساتھ نہیں۔ ہمارے حاجتوں کا پورا کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا اس کے حکم سے، کسی اور کے حکم سے نہیں۔ نیازیں ہماری اس کے لیے، قربانیاں اس کے لیے، دعائیں اس سے۔ تو پھر یہاں پر وہ توحید کا معاملہ آتا ہے، جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے۔ ورنہ اگر شرک جیسی خباثت، شرک جیسا کینسر ہمارے عقیدے عمل میں اگر ہو، تو پہاڑ برابر بھی عمل، سمندروں کے برابر بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ پھینک دیتے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے، اتنے عمل کہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ویسے عمل راتوں رات تہجد گزار، ساری رات روزے دار، عبادتوں میں مشغول، لیکن عقیدے میں شرک، اعمال میں شرک، تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ رب کا کلام واضح واضح پڑھیے قرآن کو، قرآن کا مہینہ ہے جو آ رہا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، قرآن کے ساتھ اپنا وقت بتائیے، اس کی تلاوت میں، اس کے تدبر میں، اس کے معنی کو جاننے کے لیے، اس پر عمل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں کو قرآن تک بلانے کے لیے تمام حقوق قرآن کے جو ہمیں آپ کو کرنا ہے۔ یہ ماہ قرآن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی طرح
اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہم کام کریں، جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنا کر رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتے ہیں کیسے کر رہا ہے بندہ، اس کے لیے ہے، نبی کے طریقے کے مطابق وہ نیکی ہے۔ یہ دو ہی شرطیں ہیں اللہ کے پاس عمل کے قبول کرنے کی، چھوٹا عمل بھی ہو ان دو شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ہاتھ بڑھا کر قبول کر لیں اور دوسری طرف اللہ حکم دے کہ نہیں اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دو۔ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں کرتا کہ ایک طرف انعام دے دو صرف سزا سنائے، وہ رب کریم و رب العالمین آپ کو انعام بھی دے اور ساتھ میں سزا بھی سنائے، کیسے ممکن ہے؟ کوشش ہماری یہ ہو کہ اللہ کے لیے ہم کریں، اللہ قبول کر لے، اخلاص ہو، نیم اور فیم کے پیچھے نہ پڑے۔ آج پوری دنیا نیم اور فیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اعمال کی بربادی کا ذریعہ۔ تو اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے لیے کام ہو۔ اور اس کے بعد والی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو چرانے کے لیے کئی ایک چور ڈاکو ہیں، ان چوروں سے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وقت کی بربادی کے لیے جو بھی باتیں ہیں، جو بھی فرینڈس ہیں، جو بھی چیزیں، اپنے آپ کو بچائیے ان سے، کہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، یہ ہمارے انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے۔ ایک تاجر دیکھیں گے بزنس کا، اگر سیزن اگر آ گیا دن و رات مشغول ہو جاتا، بیوی بچوں سے غافل ہو جاتا، 10 بجے دکان بند کرنے والا 12 بجے تک کھلا رکھ رہا، صبح 9 بجے کھولنے والا صبح 6 بجے کھول کے بیٹھ جا رہا۔ کیوں؟ کسٹمرز آئیں گے، بھئی سیزن ہے کہ سیزن نکل جائے گا تو پھر سارا مہینہ سارا سال باقی جو ہے میں آرام کروں گا، لیکن سیزن میں کما لوں۔ یہ ہر تاجر کا جو ہے، یہ ہر بزنس مین کا یہ اندیہ ہوتا ہے۔ یہ تجارت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، اللہ سے ہم تجارت کر رہے ہیں۔ ایک مہینہ، اس مہینے کا ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، نیکیوں میں بتائیں، استغفار میں بتائیں، ذکر و اذکار میں بتائیں، تلاوت قرآن میں بتائیں، اپنی زبان پر تالا لگا لیں۔ اس زبان سے نکلے تو خیر نکلے گا، یہ زبان کھلے گی تو اللہ کے ذکر میں کھلے گی، یہ زبان بند رہے گی ہر بکواس سے، ہر غیبت سے، ہر زبانی گناہ سے، ہر کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے معاملے میں ناحق بولنے سے، کسی عزت اتارنے سے، کسی پر الزام لگانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، جو بھی جتنے زبانی گناہ ہیں جو ہمیں ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والے ہیں، سب سے اپنی زبان کو بند کرتے ہیں۔ یہ زبان بند ہو جائے گی، کھلے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں۔ جس کو یہ توفیق مل جائے نا، بہت بڑا خوش نصیب ہے، جب اپنی زبان پہ اس نے کنٹرول کر لیا۔ اور ہمارے اوقات کو برباد کرنے والا سب سے بڑا ڈاکو سوشل میڈیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رمضان میں سوشل میڈیا کی سرفنگ کو بند کر دیں، خاص کر ہمارے نوجوان، جو ان کی 24 گھنٹوں میں سے 7-8 گھنٹے تو سوشل میڈیا پہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے لیے کم سے کم اس مہینے میں سوشل میڈیا کو اپنے لیے آپ وہ دروازہ سمجھ جائیں جو خیر کا نہیں ہے۔ خیر کا اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر آپ جو ہے کوئی حق پرست عالم کی کوئی کلپ سنیں، یا قرآن کی تلاوت سنیں، یا احادیث کی شرح سنیں، اللہ کی طرف آنے والے کچھ کلمات ہیں تو ان کو سنیں، جو رب کے طرف آپ کو لے آنے والی جو باتیں ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہے تو الحمدللہ، ورنہ 90% سوشل میڈیا وہ ہے جو آپ کو رب سے غافل کرتا ہے۔ یہ رمضان کے اوقات کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اسی طرح شیاطین کے ایجنٹ ہوتے ہیں، انسان نما بھی اور شیاطین بھی، بڑے شیاطین تو جکڑ دیے گئے، لیکن انسان نما ایجنٹ تو اپنی جگہ باقی ہے۔ ہمارے اوقات کو برباد کرنے کے لیے ہمارے دوستوں کے حلقے کافی ہیں، ہمارے فرینڈز کا جو سرکل ہے، کتنی باتیں غلط ہوتی ہیں، کتنی چیزیں غیبت میں شامل ہوتی ہیں، کتنی جو تہمتیں لگتی ہیں ہمارے فرینڈز کے سرکل میں، خاص کر خواتین کے سرکل میں، بیکار کی باتیں، کچھ نہ ہو تو لغو کی باتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب مومنین جب لغو سے گزرتے ہیں تو اعراض کر کے منہ موڑ کے نکل جاتے ہیں، وہاں پر نہیں ٹھہرتے، اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو عام زندگی ہے، اور رمضان کی زندگی تو اہم ترین۔ تو اپنے وقت کو بچائیں، اپنے وقت کو جتنا ہو سکے رب کی رضامندی میں کرنے والے اعمال کے اندر آپ اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اس طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، صرف منہ کا روزہ، کھانے کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ روزہ جب ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا
تو ہماری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، ہمارے کان بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہو، پیٹ بھی روزے دار ہو، ہمارے ہاتھ بھی روزے دار ہوں، پیر بھی روزے دار ہوں۔ یعنی روزے کا مطلب، صیام کا مطلب رک جانا۔ رک جانا کس سے؟ ہر اس کام سے جس سے رب ناراض ہو جائے، ہر اس کام سے جس کو رب نے منع کیا ہے، ہر اس کام سے جو حرام ہے، ہر اس کام سے جو ہمیں جہنم تک لے کے جانے والا وہ کام ہے، ان سب سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے صیام۔ ورنہ صیام رکھنے والے تو بہت وہ بھی ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال نامے میں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، کوئی اجر نہیں پایا۔ یہ وہ بد نصیب بندے ہیں، بھوک 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک پیاس کے ساتھ رہے لیکن ان کی زبانیں روزہ نہیں تھیں، ان کے کان روزہ نہیں تھے، ان کے منہ روزہ نہیں تھے، ان کی آنکھیں روزے دار نہیں تھیں، ان کے ہاتھ اور پیر روزے دار نہیں تھے۔ یہ یعنی جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، گناہوں کی جگہوں پہ جا بھی رہا ہے، فون پہ ہیلو ہیلو کر کے جو اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور بھی جو ہے مسائل وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے روزے کے اجر کو برباد کرنے والا۔ اپنے آپ کو اگر حقیقی معنی میں روزے دار بنانا ہے، جس کے ذریعے سے رب کی رحمتیں فضیلتیں میں پانی ہے، تو پھر اپنے آپ کو حقیقی معنی میں روزے دار بھی بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو اتوار کا جو درس ہوگا مغرب سے عشاء، اس میں انشاءاللہ روزے کے مسائل بھی آئیں گے کہ کس طرح ہمیں روزہ رکھنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ اعمال کیا ہیں جو ہمارے روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ ان تمام مسائل انشاءاللہ یہاں پر آنے والے اتوار کو انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ بعد نماز مغرب تا عشاء پروگرام بھی رہے گا، اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں تاکہ روزے کی حقیقت ہم سمجھیں، اور اسی طرح روزے کی پلاننگ کے اعتبار سے وہ اعمال ہمیں کرنا ہے۔ جیسے سیام آ گیا، پھر قیام ہے، رب کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر قیام اللیل ہے، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے اعتکاف جو بھی پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہے، اور اسی میں تراویح بھی داخل ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیل کو آپ نے نفل قرار دیا، اور فضیلت یہ بتلائی کہ بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو لہٰذا قیام لیل کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، چاہے تراویح کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل میں ہو، لیکن اگر جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو انسان قیام لیل میں یعنی تراویح میں تہجد میں امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، امام جب تک پڑھاتا رہا وہ نماز پڑھتا رہا، امام نے جب نماز ختم کی تو اس نے بھی نماز ختم کی، تو گویا ساری رات اللہ کے حضور میں اس نے نماز ادا کی۔ ساری رات کا مطلب عشاء سے لے کر فجر تک، بلکہ مغرب سے لے کر فجر تک، غروب شروع ہوتا ہے وہاں سے رات شروع ہو جاتی، مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک آپ اللہ کے حضور تہجد میں رہے، یہ اللہ اجر دیتے ہیں۔ صرف یہ آدھے گھنٹے کی یا پونے گھنٹے کی جو تراویح آپ پڑھ لیتے ہیں اس کے عوض میں اللہ یہ اجر عطا فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ امام کے ساتھ نماز آپ ختم کریں۔ تو اسی طرح اس ماہ کے اندر صدقات و خیرات کا معمول بنا دیں۔ ہر دن دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اعط منفقا خلفا، تیری راہ میں جو خرچ کرنے والا اس کا اور عطا کر، اور عطا کر، اور زیادہ کر۔ وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں دینے سے اپنے مال کو روک رکھا ہے اس کے مال کو تو برباد کر دے، برکتوں سے ہٹا دے، برکتیں نہیں ہوتی اس کے مال کے۔ تو خاص طور پر رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقۃ فی رمضان، رمضان کے اندر صدقے کا مرتبہ فضیلت بہت اللہ نے بڑھا دی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام میں جتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اب جب رمضان شروع ہو جاتا تو آپ کی صدقے کی بارش ہر جگہ پھیل جاتی، آپ کے صدقے کا جو انداز جو ہوتا وہ بڑا ہی نرالا انداز ہوتا، اور ہر جگہ جو آپ کے صدقے کے اعتبار سے آپ کا مال پہنچتا، تو صدقہ آپ رمضان کے اندر زیادہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس صدقے میں یہ بات بھی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، کیوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان سے رمضان زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا مہینہ رمضان نہیں ہے، لیکن رمضان کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کئی ایک لوگوں نے زکوٰۃ کو رمضان میں ادائیگی کا مہینہ بنا لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر زکوٰۃ فرض اگر ہو جائے تاخیر نہ کریں،
اس کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ اسی طرح جن کے والدین یا عزیز و اقربا انتقال کر گئے ہیں تو ایصال ثواب کے اعتبار سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان میں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ رمضان میں جو ان کے لیے جو آپ جو ہے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو آپ ان تک مال پہنچائیں، فقراء اور محتاجین کو ڈھونڈ کر، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈیں کہ فقراء کون ہیں، مساکین کون ہیں، حاجت مند کون ہیں، جو باہر کے جو پروفیشنل فقیر سے ان کو چھوڑیں، لیکن اپنے خاندانوں کے اندر حاجت مند کون ہیں ان کو ڈھونڈ کر آپ دیں تو دوہرا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے اندر اور اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس کو یہ موقع ہو کہ رمضان کے اندر وہ عمرہ کر لے تو اس کے لیے یہ فضیلت بھی ہے کہ رمضان کا عمرہ نبی علیہ السلام نے حج کے برابر قرار دیا۔ بعض لوگ صرف آخری عشرے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، آخری عشرہ ضروری نہیں ہے، پہلے رمضان سے یہ فضیلت حاصل ہے آخری رمضان تک، تو لہذا جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے اگر وہ عمرہ کر سکتا ہے رمضان کے اندر تو رمضان تو کر لے، لیکن اگر وہ کر چکا ہے تو پھر بار بار فضیلت کے لیے جو ہے یہ ریکمنڈڈ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کو جو فرمایا ام سنان کو آپ نے ایک ہی مرتبہ فرمایا، ان کے علاوہ کسی اور کو اس طرح آپ نے بتایا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر رمضان کے اندر عمرہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ حج کا اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن سے اس کی عظمت کو اللہ نے بڑھایا ہے، تو قرآن سے آپ جڑیے، تلاوت قرآن میں آپ اپنے آپ کو آگے لے آئیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو پورے سال میں بھی یہ قرآن ختم نہیں کرتے، لیکن رمضان ایک بہترین موقع، اور میں بغیر کلفت کے بغیر مشقت کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ روزانہ ایک پارہ آپ ختم کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے لیے تو آتے ہیں الحمدللہ، ہر روزے دار نماز پڑھتا ہے، اور جو روزہ رکھ کر نمازیں چھوڑ دے وہ بندہ وہ بدنصیب ہے جو خاص طور پر فجر چھوڑ دیتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں فجر چھوڑ دیتے ہیں، اور روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی جس کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ روزہ کیسے قبول ہو؟ اب نمازوں کے لیے پاتے ہیں، ہر نماز میں آپ متعین کر لیں، اگر 20 صفحے کا ایک جز ہے تو 4 صفحے ہر نماز میں آپ کر لیں، 2 صفحے ممکن ہے پہلے، 2 صفحے بعد میں، فرض سے پہلے فرض کے بعد۔ ایک وقت میں اگر 4 صفحے اگر آپ پڑھیں، 20 صفحے کا اگر وہ ایک جز ہے تو ایک روزانہ ایک جز آپ کا ہو گیا، 30 دن میں 30 پارے ہو۔ یہ قرآن بڑی آسانی کے ساتھ اسپیشل کوئی ٹائم دینے کے بغیر آپ کر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 8 صفحے کر لیے، 4 صفحے پہلے 4 صفحے بعد، یہ روٹین بنا لیے تو پورا رمضان جب گزرے گا تو 2 قرآن آپ مکمل کر چکے ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا رمضان کے اندر، کئی ایک آپ کو مل جائیں گے جو مسجد کے اندر کوئی امام ہے، کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی جو اچھا تجوید اس کے ساتھ پڑھنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، تجوید کو سیکھ لیں۔ قرآن تجوید کے بغیر، مخارج کے بغیر اس کی ادائیگی اللہ کے پاس قبول نہیں، اس کو یاد رکھیں، کم سے کم مخرج صحیح ہو جائے آپ کا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اور جو الحمدللہ تلاوت میں بھی آگے ہے، تجوید بھی اچھی ہے، کچھ وقت گزارے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ٹرانسلیشنز کے ساتھ قرآن کو پڑھے یا سنیں تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صائمین کی افطاری کے لیے آپ جو ہے روزے داروں کا روزہ کھلوانے کے لیے آپ خود انتظام کریں، چاہے اپنے گھر پہ ہو یا مسجد میں ہو یا کوئی دوست ہو، یا سب سے زیادہ جس کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے روزے کھلوانے کے لیے وہ آپ کے گھر والے۔ آپ کے باہر جو خرچ کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، ان پر جو بہترین جو ہے چیزیں لا کر دیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ اور صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بیان فرمائی کہ افطاری کروانے والا اس کو اللہ 3 فضیلتیں دیتے ہیں، 3 انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوتا، کھجور بھی نہیں ہوتا، کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ شَرْبَةً مَّاءٍ، پانی ہے ٹھیک ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، اس نیت سے کہ اللہ قبول کر لے۔ تمہارے پاس وہی ہے نا، یہ نہیں کہ آپ جب ماشاءاللہ سب کچھ رکھ کے پانی بانٹتے پھریں، یہ نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ افطاری کروائیں تو مغفرت ہے، دخول جنت کی بشارت ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ نمبر 2، نمبر 3، جس کو آپ روزہ افطار کروا رہے ہیں اس روزے دار کا بھی اجر اللہ آپ کو عطا کرتے ہیں، اور اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو زیادہ زیادہ صائمین کو افطار کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں، خاص طور پر جو حاجت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان تک آپ افطاری کا سامان پہنچائیں۔ اور اسی طرح رمضان سے پہلے آپ جو ہے اپنی شاپنگ واپنگ جو آپ کرنا ہے وہ سب کر کے رمضان سے پہلے تیار ہو جائیں۔ رمضان میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ رمضان میں اکثر دیکھا جاتا ہے، خاص آخری عشرے میں مسجد خالی ہو جاتی ہے، بازار بھرے رہتے ہیں، پوری شاپنگ ہماری عورتوں کی وہی ہوتی ہے، اسی وقت ہوتی ہے۔ عورتیں نکلتی ہیں تو مرد بیچارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں بیگ پکڑ کے، ان کا بھی گیا رمضان، ان کا بھی گیا، مغفرت کی راتیں ان کی برباد ہوئی، ان کی برباد ہوئی۔ اللہ کے لیے رمضان کے اندر اپنا وقت اللہ کے لیے آپ وقف کر دیں۔ جو بھی شاپنگ کے مسئلے ہیں، جو بھی بازاروں کے مسئلے ہیں، جو بھی خرید و فروخت کے مسئلے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ ختم کر دیں، تو تاکہ جو ہے آپ کا وقت جو ہے بچ جائے اور رمضان کے یہ لمحات مبارک آپ کے لیے بن جائیں، اور آخری عشرے میں اعتکاف جو کر سکتا ہے وہ اعتکاف کرے تاکہ رب سے اور جڑ جائے، اور آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح دعا، یہ آخری بات ہے، دعا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، صرف افطاری کے وقت میں دعا کرنا، جبکہ روزے دار جب اپنا روزہ شروع کرتا ہے اس وقت سے اللہ کی عبادت میں ہو گیا۔ سحری ہوئی، سحری سے ہی روزے کی ابتدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا، صائم کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، قبول ہی قبول ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا یقین ہو اللہ پر کہ اللہ قبول کریں گے ضرور، جتنا اعتماد ہوگا، جتنا یقین ہوگا، دعا کی قبولیت بھی اتنی ہوگی۔ روزے کی حالت میں جس طرح آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں۔ دعائیں جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے نا، چلتے پھرتے دعا کریں، اور خاص طور روزے کی حالت میں ایک اور ایڈیشنل بینیفٹ آپ اختیار کریں تاکہ روزے کی حالت میں قبولیت دعا اور بڑھ جائے۔ اب جیسے جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی، اب روزے کی حالت میں بھی ہیں، اذان ہو گئی، اب یہ دعا کی قبولیت ایک تو روزے کی حالت میں، دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان میں دو ایڈیشنل وقت آ گئے۔ تیسرا، نماز پڑھ لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت سنت جو بھی ہے، نفل جو بھی ہے، نماز پڑھیں، سجدے میں دعا کریں، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ قریب ترین حالت میں ہوتا ہے رب کے، اب یہاں دعا کریں۔ کتنے موقع ہو گئے؟ 3 موقع ہو گئے۔ عام حالات میں 1 موقع ہو، یہاں 3 موقع ہو گئے، دعا رد ہوگی؟ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں جو دعائیں قبول نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ وقت اگر یہ ہو جائے جو دعا کی قبولیت کا جو آخری سحری کا وقت ہے، جس میں اللہ پہلے آسمان پہ نازل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ بینیفٹس، اور زیادہ دعا کی قبولیت کے اوقات، دعا کی قبولیت کے اوقات کو تلاش کریں، صرف افطاری کا موقع نہ رکھیں۔ اور افطاری کا موقع بھی تو وہ بھی لوگ کہاں کرتے ہیں، وہاں اس کے پاس کیا ملا، اس کے پاس کیا ملا، یہاں کیوں نہیں آیا، وہاں کیوں گیا، اسی کے اندر تلاش میں لوگ اپنا وقت گزار دیتے ہیں، وہاں بھی شیطان غافل کر دیتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، روزے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جو اوقات بتائے گئے دعا کی قبولیت کے لیے، ان اوقات کا التزام کریں، انشاءاللہ ہماری تمام دعائیں قبول ہوگی۔ تو یہ چند کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے رمضان میں، اور رمضان کے آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی روزے دار اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ آنے والے ایام کو ایام خیر و برکتوں والے ایام اور رحمتوں والے ایام اللہ ہم سب کے حق میں لکھ دے۔ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت میں لے لے، اپنی رحمتوں میں لے لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے برکتوں کا نزول ہم سب پر فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان گزرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں میں داخل ہونے کی اللہ بشارت اللہ ہمیں سنا دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ ہمیں دے دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ اس سے پہلے بھی اعلان کیا جا چکا کہ الحمدللہ یہ 7 والی جو زمین ہے 1200 اسکوائر فٹ کی، انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم ہمارے اپنے مسجد میں انشاءاللہ شامل ہونے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے، اور یہ 1200 اسکوائر فٹ 1,45,00,000 پہ ڈیل ہوئی، اور الحمدللہ اب تک آدھا اماؤنٹ جمع ہو چکا ہے، 50% الحمدللہ جمع ہو چکا۔
اب رمضان ہمارے پاس باقی ہے، رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی بیفور دا اینڈ آف مارچ ہمیں رجسٹریشن کرنا ہے، فل پیمنٹ بھی کرنا ہے، رجسٹریشن بھی کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے صرف رمضان کا، تو اس لیے آپ سبوں سے گزارش ہے کہ جو بھی اس معاملے میں کچھ تعاون کر سکتے ہیں اس مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور اس معاملے میں پیچھے نہ ہوں۔ جن تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اس میں تعاون کر سکتے ہیں، ضرور ان تک پہنچائیے، بخیری نہ کریں اس پیغام کو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کریں انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والے ہیں، اور جو بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، چاہے زمین کے اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ گھر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلح کی طاقت رکھتے ہیں، مسلح جو ہے 6 اسکوائر فیٹ کا، 1 اسکوائر فیٹ 12,000 کا، 6 اسکوائر فیٹ 72,000، 72,000، جو بھی 72,000 دے سکتا ہے اس نے گویا ایک نمازی کے لیے اپنی زمین وقف کر دی۔ بہت بڑا اجر، جو بھی ایک نمازی نماز پڑھے گا وہ پورا اجر آپ کو ملے گا۔ اور جو 72,000 کا نہیں رہ سکتا، کم سے کم 1 اسکوائر فیٹ کا وہ حصہ لے لے، وہ ہے 12,000۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ رمضان کے اندر یہ مبلغ جمع ہو جائے، رمضان کے ساتھ انشاءاللہ ہم رجسٹریشن کر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور پھر آپ لوگوں کے تعاون سے بھی ہم نے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کار خیر رمضان کے اندر پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔